مشکل ہے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اچھا، اس تمہید کے بعد ہم جو کہہ سکتے ہیں، جو بات قدر یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ وہ فیثاغورس کی طرف منسوخ کی جا سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ روح کا قائل تھا. اور اس لحاظ سے مطلب یہ پہلی بار جو ہے یونانی فکر میں ایک تہذیبی اعتبار سے روح کا تصور ہمیں ایک واضح تصور ملتا ہے. اس سے پہلے جو ہے ان کے یہاں کوئی روح کا کوئی خاص تصور نہیں تھا. روح کو ایک سایہ کا حیثیت سے جانتے تھے، اور یہ سایہ جو ہے ان کے ہاں موت کے بعد جو ہے قدیم یونانی فکر میں یعنی اندھیروں کی جو دنیا ہے، جو ہماری دنیا کی تہ میں ہے، اس میں چلا جاتا ہے. لیکن فیثاغورس نے کہا روح ہے، اور روح بدن سے الگ ایک چیز ہے، اور وہ اس بات کا بھی کہا تھا کہ روح جو ہے کبھی مرتی نہیں، روح جو ہے لافانی، بدن تو مر جاتا ہے، روح نہیں مرتی. اور اسی سے اس کا تناسخ ارواح کا نتیجہ بھی ارواح کا عقیدہ بھی اور یا نظریہ بھی اس کے آتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ روح جو ہے مرنے کے بعد جو ہے اس کی دوبارہ دنیا میں آتی ہے، اور اس کا ظہور جو ہے مختلف اجسام میں ہوتا ہے. اور ہو سکتا ہے اس کا مطلب مثلا یہ کہ اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ مطلب یہ کہ کچھ لوگوں کی روحیں مثلا جانوروں میں مجسم ہوتی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس کی تفصیل اس سے زیادہ نہیں پتہ، لیکن یہ کہ ہم اس کے بارے میں کیا کر سکتے ہیں کہ اس کا یہ خیال ہو کہ اچھے لوگ جو ہیں اس کی یعنی مطلب یہ کہ اگلی زندگی میں اچھے لوگوں کی شکل میں آتے ہیں، اور برے لوگ جو ہے برے شکل میں آتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اسی لیے مطلب یہ ہے کہ وہ جو فیثاغورس کے ماننے والے تھے وہ گوشت نہیں کھاتے تھے، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ مطلب یہ کہ روح جو ہے مرنے کے بعد اپنی نئی زندگی میں وہ جانوروں میں مجسم ہوتی ہیں بہت سی ارواح، تو اس لیے نہیں کھاتے تھے. اور اس لحاظ سے مطلب ان کے یہاں جو ہے مرنے کے بعد جو ہے دفنانے کی بڑی رسوم و رواج تھیں، جن اس میں کچھ مصری رسوم کا بھی جھلک ملتی ہے ہمیں. اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وہ کیوں کرتے ہوں گے، کیونکہ اگر آپ کی روح جو ہے اگلے جنم میں کسی چیز میں مجسم ہونے والی ہے، تو دفنانے پر جو ہے وہ مختلف جو رسوم و رواج اس لیے کرتے ہوں تاکہ جو ہے اس کا اگلا جنم جو ہے اچھا ہو، اس کا اگلا ظہور جو ہے اگلی تجسیم جو ہے وہ اچھی ہو وغیرہ وغیرہ. تو یہ مطلب یہ کہ ویجیٹیرین تھے ویجیٹیرین تھے. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ فیثاغورس کے ہاں جو ہے وہ نہ صرف تناسخ ارواح کا قائل تھا، بلکہ جس کو ہم کہتے ہیں نیچے کہتا ہے اٹرنل ریکارنس. اردو میں اٹرنل ریکارنس کو کیا کہتے ہیں؟ اردو میں اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں ابدی تکرار. تو اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تاریخ جو تصور اس کے ہیں دوری ہے، یعنی جو چیز ایک بار ہوئی ہے وہ بار بار ہوگی. تو آج جو ہو رہا ہے وہ کسی وقت دوبارہ ہوگا. اس لحاظ سے جو تاریخ ہے وہ دوری ہے. تو اس لحاظ سے جدید تصور سے مختلف ہے، یا عیسائی تصور سے بھی مختلف ہے، اور اسلامی تصور سے بھی مختلف ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تاریخ جو ہے دوری نہیں ہے بلکہ پروگریسو ان دا سینس کہ اس کا ایک اینڈ ہے، اس کا ایک اختتام ہے. اس لحاظ سے یہ یونانی فکر کے قریب ہے، کیونکہ ارسطو کے یہاں بھی مطلب یہ کہ ارسطو تو خیر بات کا ہے، لیکن یہ لگتا ہے کہ یونانی کے یہاں دوری تاریخ کے دوری تصور جو ہے وہ پہلے سے موجود تھا. تو جیسا کہ ہم نے کہا روح کا تصور تو ایک نیا تصور تھا یونانی کے یہاں جو فیثاغورس لائے، لیکن یہ دوری تصور جو ہے وہ اتنا نیا معلوم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی. اچھا جی، تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ سامیہ کو اباگانا تناسخ ارواح کا قائل تھا، اس پہ ہم نے گفتگو کر لی. اور شہرستانی جو حضرت ہمارے متکلمین میں سے کا بیان ہے کہ حضرت حکیم سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں تھا. تو اس کے بارے میں ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ خود مادن نے نبوت سے حکمت حاصل کی تھی. تو مطلب یہ کہ ہم نے کہا روح کا ہو سکتا ہے کہ اس نے تصور جو ہے بنیادی تصور، لیکن اب ظاہر ہے کہ تناسخ ارواح تو کوئی انبیاء کا عقیدہ نہیں ہے. اور فلاسفہ کے نزدیک اس کا بڑا مقام ہے، تو کیونکہ اس کی کتابیں وغیرہ تو ہے نہیں، تو لیکن اس کے تصور روح کا ارسطو اور افلاطون پر اثر ہے. اب فیثاغورس کے بارے میں 3 قسم کے آ رہے ہیں، تو اس کا مختصراً بیان کر دیتا ہوں یہاں. تو اس کے بارے میں جو ہے جو فلسفی ہیں مثلا ارسطو اور افلاطون کے ہاں جو ہے فیثاغورس جو ہے بڑا فلسفی ہے اور سائنسدان ہے ہماری زبان میں، اور ریاضی دان ہے. اور اس لحاظ سے جو ہے خاص طور پہ افلاطون پہ اس کا اثر ہوا ہے، اس کے تصور روح کا اور ریاضی کی اہمیت کا. اور آپ کو پتہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ ریاضی کا جو خاص طور پہ جیومیٹری ہے، ان میں مساحت کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں، اس کا جو تھیورم ہے یا قضیہ ہے مثلث کے بارے میں کہ سی اسکوائر از اکول ٹو اے اسکوائر پلس بی اسکوائر، اس کو ہم فیثاغورس کا قضیہ یا تھیورم کہتے ہیں. اور یہ مشہور یہ ہے کہ اس نے اس کا پروف کیا تھا فیثاغورس نے. لیکن یہ کہ اس کا کوئی اس کے بارے میں یقینی سے کچھ نہیں کہا جا سکتا، اور غالب امکان یہ ہے کہ یہ اس کے بہت بعد کی چیز ہے، کیونکہ اس کے زمانے میں مطلب یہ کہ یہ پروف کا جو طریقہ ہے وہ وجود میں نہیں آیا تھا، تو اس کے بہت بعد کہتا ہوں. بہرحال تو یہ فلسفیوں کی رائے. اب اس کے جو متبعین تھے وہ اس کو ایک پیغمبر کی قسم کا درجہ دیتے ہیں، اور اس کو مطلب ایک خدائی صفات کا حامل قرار دیتے ہیں، جس نے ریاضی
بھی جہاں ریاضی میں بھی بڑے کارنامے انجام دیے، سائنس میں بھی اور فلسفے میں بھی، اور وہ اس کے معجزات اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں، معجزات جس کو مطلب ارسطو وغیرہ جو فلسفی ہیں اس کو سائنسی ایجادات کہتے ہیں، یہ ان کو معجزات کہتے ہیں اس کے جو متبعین ہیں، اور اس کو سائنسی ایجادات بھی کہتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس کی طرف منسوخ کرتے ہیں جس میں زیادہ تر جو ہے صحیح نہیں۔ تیسرا گروہ وہ ہے اس کے مخالفین کا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک شبد باز تھا، یعنی مطلب ایک شبد باز تھا، ایک جادوگر تھا وغیرہ وغیرہ، فکسچر جس کو انگریزی میں کہتے ہیں۔ تو یہ تفصیل ہے اس کی جو حضرت نے یہاں فرمایا، اس کی تفصیل یہ ہے، تو نہ ہمارے پاس اس کی کتابیں وغیرہ، تو مضبوط رائے اور